बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 5 की उर्दू की किताब पढ़ने के दौरान आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास रिसोर्स पैक, ताकि आपको मश्क हल करने में कोई मुश्किल ना हो, और उसके साथ साथ आपके पास समर पैक भी होना चाहिए ताकि आप उर्दू की किताब को मज़ीद अच्छी तरह समझ सकें। आपको उर्दू की किताब में खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, जिसके पहले हिस्से में हम क़वाइद को पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले सबक के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा पहला SLO है तहरीर में ज़माना तलाश कर सके और इसे दूसरे ज़माने में लिख सके, यानी माजी को हाल और मुस्तक़बिल को माजी वगैरह में। और हमारा दूसरा SLO है हरूफ निदा, इस्तेजाब, अफसोस वगैरह को इस्तेमाल कर सके। तो हम चलते हैं ग्रामर यानी क़वाइद के हिस्से की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर्फ किसे कहते हैं। ऐसे कलमे को हर्फ कहते हैं जो अकेला हो तो बेमाना सा लगता है, यानी उसका अपना कोई माना नहीं होता जब वो अकेला इस्तेमाल किया जाए, जैसे पर, को, से और की वगैरह। अब देखें, लफ्ज़ पर जब अकेला इस्तेमाल हो पर, तो इसका अपना कोई माना नहीं होता और ये बेमाना सा लगता है। इसी तरह को, से और की। लेकिन जुमले में शामिल होकर न सिर्फ खुद बल्कि जुमले को भी बामाना बना देता है, जैसे अनवाओ अक़साम। अब इसमें वाओ हर्फ है और हर्फे आत्फ है, जैसा कि आप जानते हैं। अब वाओ अगर अकेला लिखा हो तो ये बेमाना है और इसका कोई माना नहीं है। लेकिन वाओ, पर, को और से वगैरह जितने भी हुरूफ हैं, जब ये जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो ना सिर्फ ये कि इनका माना हमें समझ में आता है, बल्कि ये जुमले का माना भी बना देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हुरूफे निदा। हुरूफे निदा, निदा कहते हैं आवाज देना। निदा किसे कहते हैं? आवाज देना, यानी किसी को पुकारना। और वो हुरूफ जो निदा यानी किसी को आवाज देने से मुताल्लिक हो और उसके लिए इस्तेमाल होते हो, उसे हम कहते हैं हुरूफे निदा। ये तो बहुत आसान है। किताब में क्या लिखा है? वो हुरूफ जो किसी को आवाज देने, मुखातब करने या मुतवज्जे करने के लिए बोले जाते हैं, वो हुरूफे निदा कहलाते हैं। जैसे ए, अरे, सुनो, ओ और अजी वगैरह। जैसे हम कहते हैं बात सुने, तो बात सुने दरअसल वो बात नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं, बल्कि ये लफ्ज हम मुखातब करने के लिए बोलते हैं, ताकि जिसको हम ये कह रहे हैं बात सुने, वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए और उसके बाद हम असल बात कर सकें। तो ये था हुरूफे निदा। उसके बाद दूसरी किस्म के हुरूफ हैं हुरूफे इस्तेजाब। कौन से हैं? हुरूफे इस्तेजाब, यानी ऐसे हुरूफ जो ताज्जुब या हैरानी के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें कहते हैं हुरूफे इस्तेजाब। जैसे वाकई, वाह क्या बात है, हैरत अंगेज, वाह वाह। ये वो हुरूफ हैं जो हैरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं और ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन जब आप किसी को बहुत अच्छा काम करते हुए देखते हैं और आपको हैरानी होती है, तो आप कहते हैं वाह वाह, या आप कहते हैं वाह क्या बात है। या आपको कोई अचानक कोई खबर सुनाए तो आप कहते हैं वाकई, या आप कहते हैं हैरत अंगेज, या आप कहते हैं अजीब। तो ये तमाम हुरूफ जो ताज्जुब के लिए या हैरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हुरूफे इस्तेजाब। और तीसरी किस्म के हुरूफ हैं हुरूफे तअस्सुफ। हुरूफे तअस्सुफ, और नाम ही से वाज़ेह है, तअस्सुफ कहते हैं अफसोस करना। तो ऐसे हुरूफ जो दुख,
افسوس, تکلیف اور گھبراہٹ کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف تأسف. جیسے آہ, اف, ہائے ہائے اور ہائے اللہ وغیرہ وغیرہ. اور یاد رہے کہ حروف ندا, حروف تأسف اور حروف تعجب کے بعد یہ والی علامت لگائی جاتی ہے. جیسے ہم یہ علامت استعمال کریں گے کب, چاہے وہ حروف ندا ہوں, حروف تأسف ہوں یا حروف تعجب ہوں, ان تینوں کے بعد ایک ہی علامت لگتی ہے اور اس علامت کا یہ ہے نشانی. جیسے ہائے اللہ, یہ کیا ہو گیا. اب اس میں ہائے اللہ حروف تأسف ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ والی علامت استعمال کی. تو جہاں بھی حروف ندا ہوں گے, حروف استعجاب ہوں گے یا حروف تأسف ہوں گے, اس کے بعد یہی ایک علامت اور نشانی استعمال ہوگی. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف جو کہ آپ کی کتاب سے دیا گیا ہے, اور وہ ہے سوال نمبر 9. اور ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں جن میں صرف ایک جواب درست ہے اور آپ نے اس ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. پہلا سوال ہے وہ حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں, کسی اسم کو ندا دینے کے لیے استعمال ہوں, وہ کون سے حروف ہیں. آپ کو میں نے اشارتاً بتا دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت سمجھدار بچے ہیں, آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہوں گے. اور سوال نمبر 2 ہے وہ حروف جو دکھ, افسوس, تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جاتے ہیں وہ کون سے حروف ہیں. تأسف, افسوس, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. سوال نمبر 3 ہے ایسے حروف جو تعجب یا حیرانی کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں وہ کیا کہلاتے ہیں. آپ کو تعجب کی طرح ایک لفظ ان 4 جملوں میں اور 4 الفاظ میں نظر آ رہا ہوگا. آپ نے تعجب کو دیکھنا ہے اور نیچے جو 4 آپ کو جوابات دیے گئے ہیں وہاں سے ایک درست جواب آپ کو یقیناً نظر آ جائے گا. سوال نمبر 4 ہے ایسا کلمہ جو اکیلا تو بے معنی سا لگے مگر جملے میں شامل ہو کر با معنی لگے وہ کیا کہلاتا ہے. وہ اسم کہلاتا ہے, فعل, حرف یا صفت کہلاتا ہے. ہم نے آج کے سبق کے بالکل شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور سوال نمبر 5 کیا ہے, در ذیل میں سے کون سی مثال حروف تأسف کی ہے, یعنی وہ افسوس کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ہے آپ کے گھر کا کام جو آپ نے کتاب میں حل کرنا ہے. اب چلتے ہیں اور آپ کو ایک اور گھر کا کام دیتے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے اور اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو فائدہ آپ کو حروف ندا, استعجاب اور تأسف کی پہچان میں آسانی ہوگی, اور دوسرا آپ کل کے سبق کے لیے بھی تیار ہوں گے. آپ کی کتاب سے یہ اقتباس دیا گیا ہے, آپ نے اس اقتباس کو غور سے پڑھنا ہے اور مجھے یہ بتانا ہے کہ آیا اس میں حروف ندا یا حروف استعجاب یا حروف تأسف آپ کو نظر آئے یا نظر نہیں آئے. اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب, اور سمر پیک میں ایک سرگرمی دی گئی ہے اور وہ کیا ہے, در ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ یہ پیراگراف کس زمانے میں لکھا گیا ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ زمانے 3 ہیں, ایک ہے ماضی, ایک ہے حال اور ایک ہے مستقبل. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے, حال موجودہ زمانے کو, اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہا جاتا ہے. آپ نے یہ اقتباس اور یہ عبارت پڑھنی ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آیا اس میں ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کو بتایا گیا ہے یا اس میں حال یعنی موجودہ زمانے کا بتایا جا رہا ہے یا اس عبارت میں آنے والے زمانے کا بتایا جا رہا ہے اور اس میں مستقبل کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. اور آپ کے سمر پیک سے گھر کا کام سوال نمبر 5 ہے. ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں, آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ 3 قسم کے زمانے ہوتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. سوال نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں اور مثال کے طور پر آپ کو بطور مثال ایک سوال حل کیے دیتے ہیں. پہلا سوال ہے, عون
اور اس کے دوست گلیاں سجا رہے تھے کا زمانہ مستقبل کیا ہوگا؟ گلیاں سجا رہے تھے یہ ہے زمانہ ماضی، اور اس زمانے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اون اور اس کے دوست گلیاں سجا رہے ہیں، یہ تو زمانہ حال ہے۔ اون اور اس کے دوست گلیاں سجائیں گے، اون اور اس کے دوست گلیاں سجاتے ہوں گے، اون اور اس کے دوستوں نے گلیاں سجائیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل کا زمانہ کون سا جملہ بتا رہا ہے۔ یہ ہے اس کا درست جواب کہ اون اور اس کے دوست گلیاں سجائیں گے آنے والے زمانے میں۔ تو یہ ہے اس کا درست جواب۔ تو آپ نے اس خانے کو کالے یا نیلے رنگ سے بھرنا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، 4 اور 5 کو بھی آپ نے حل کرنا ہے، اور ہر سوال کے بعد آپ نے اس جواب کا انتخاب کیوں کیا، آپ نے جواب کے انتخاب کی وجہ بھی تحریر کرنی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے حروف ندا، حروف استعجاب اور حروف تعسف کو سیکھا بھی ہوگا، اور آپ اس کو عبارت میں اب تلاش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی علامت بھی آپ کو یاد ہوگی۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور کوئی بھی سوال اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ریسورس پیک ہماری ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔